ویلکم بیک ناظرین انتہائی تکلیف دہ دو واقعات والدین پہ تشدد اور قتل کے رپورٹ ہوئے. ایک واقعہ سرجانی تھانے کی حدود میں ہوا جہاں پر قتل کر دیا گیا 40 گز کے پلاٹ کے مکان کے چکر کے اندر، اور ادھر والد کو سر پہ جو ہے وہ ہتھوڑے مارے گئے. دوسری جانب اسکیم 33 کا کوئٹہ ٹاؤن ہے سچل تھانے کی حدود میں، جہاں پر باپ کو مجبوراً ویڈیو ریلیز کرنی پڑی، پولیس کے اعلیٰ افسران سے درخواست کرنی پڑی کہ خدارا مجھے اپنے بیٹے سے بچا لو، اور وجہ صرف یہ پراپرٹی. اور اس عالم میں ویڈیو جو ہے وہ بنا کر سرکولیٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ، جس پہ ڈی آئی جی ایسٹ اسفر میسر صاحب نے نوٹس لیا، اور ملزم جو اس کا خود کا بیٹا تھا، جس طرح آتا تھا، فوٹیجز بھی چل رہی ہیں، گن مین کے سامنے تشدد کرتا تھا، باپ بتاتا ہے، اور ہراساں کرتا تھا، اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. ایس ایچ او ہیں اورنگزیب کھٹک صاحب سچل کے، انہوں نے جب گرفتار کیا تو اس کے پاس سے اسلحہ بھی نکلا. اسی دونوں واقعات کے اوپر بات کریں گے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر طاہر عباسی. طاہر عباسی، کیا تفصیلات ہیں مزید بتائیے گا. شکریہ علی صاحب. کراچی میں چند روز کے دوران دو ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انسانیت سوز جنہیں قرار دیا گیا ہے. یہ دو واقعات سرجانی ٹاؤن اور سچل پولیس اسٹیشن کی حدود میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے. سچل پولیس اسٹیشن کی حدود میں جو ہے وہ کوئٹہ ٹاؤن کے رہائشی محمد جاوید ہے. انہوں نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ ان کا سگا بیٹا جائیداد میں حصے کی خاطر ان پر تشدد کرتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے، مسلح ہو کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش اور دھمکیاں دیتا ہے. اس صورتحال کے بعد جب گزشتہ روز یہ واقعہ K21 نیوز میں اجاگر کیا، اس کے بعد ڈی آئی جی ضلع شرقی ہیں اسفر میسر، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس بہیمانہ تشدد اور والد کو خوفزدہ کرنے میں ملوث اس کا بیٹا ہے حسن، اسے اس کی قیمتی گاڑی اور جدید ہتھیاروں سمیت گرفتار پولیس نے کر لیا ہے. والد نے پولیس کا انتہائی انداز میں شکریہ ادا کیا ہے. کراچی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی اور اس طریقے کے ناروا سلوک کے واقعات پہلے بھی درج ہوتے رہے ہیں، لیکن جو گزشتہ روز جس طرح روتے ہوئے والد کی جانب سے التجا کی گئی تھی سوشل میڈیا پر، اس پوری صورتحال نے ایک والدین کی تحفظ کے لیے ایک جنگ چھیڑ دی تھی اور اس کا بھرپور انداز میں دفاع کیا ڈی آئی جی ضلع شرقی اسفر میسر نے. بلاخر سچل پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. اس کے علاوہ دیگر 8 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے والد کے گھر گئے تھے دھمکانے، ان کی تلاش میں پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. دوسرا واقعہ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز سرجانی ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں درج ہوا تھا. باتھ روم سے تشدد زدہ ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی تھی جس کی شناخت بعد ازاں جو ہے وہ سید شاہد علی کے نام سے کی گئی تھی. اس میں بھی والد کے قتل میں ملوث بیٹا نکلا تھا، بہو نکلی تھی، جائیداد اور پینشن کی رقم کی خاطر اسے قتل کیا گیا تھا. پولیس نے جب اس کا مقدمہ درج کیا اور تحقیقات کی تو بلاخر مقتول شاہد کا بیٹا بلال اور اس کی بہو مانور سمیت اس کا دوست احمر اور انعام کی چاروں کو گرفتار کیا. جب اس نے انٹروگیشن میں بتایا کہ والد نے 14 برس قبل والدہ کو طلاق دے دی تھی اور جس فلیٹ میں وہ رہتے تھے وہ اس کے جائیداد کا تنازع تھا، ساتھ ہی والد واٹر بورڈ سے ریٹائرڈ تھے، ان کی پینشن آتی تھی، رقم اور پھر جائیداد کا تنازع اور پھر جائیداد ہتھ جانے کا معاملہ تھا. اس پوری کہانی نے والد کو ہی صفائی افتی سے مٹا دیا. قاتل بیٹا، بہو، اہلیہ اور دوستوں سمیت گرفتار ہے. کراچی میں یہ جو دونوں واقعات تھے پولیس نے ان دونوں واقعات میں بہت ماہرانہ انداز اختیار کیا ہے. ڈی آئی جی ضلع ویسٹ ہیں عرفان بلوچ اور ڈی آئی جی ضلع شرقی ہیں اسفر میسر، دونوں نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ ان دونوں مقدمات میں پیش رفت کی اور 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. دیگر کی تلاش میں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ طاہر عباسی، دونوں واقعات کے حوالے سے تفصیلات آگاہ کر رہے تھے. کوئٹہ ٹاؤن کے ملزم جو بد نصیب میں کہوں گا بیٹا ہے حسن، جس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور پولیس نے جو ہے گرفتاری ظاہر کی ہے. والد نے جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ اسفر میسر، ایس ایس پی اور ایس ایچ او سچل تھانہ اورنگزیب کھٹک کا شکریہ ادا کیا ہے. ویڈیو بھی جاری کی تھی جس کے اوپر ایکشن لیا گیا تھا. یہ دونوں واقعات ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی شدت، اتنی لالچ، اتنی ہوس کس چیز کی ہے. اس کے اوپر ایڈوکیٹ ہے محمد اعظم خان صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے، ان کے وکیل ہیں کوئٹہ ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا ہے، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا قوانین تحفظ دیتے ہیں والدین کو، کس طرح آگے جو ہے چیزوں کو چلایا جائے گا. محمد اعظم خان صاحب، ہم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ کیس آپ ڈیل کر رہے ہیں، بتائیے گا اس کے اندر اب فالو اپ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تحفظ کیا فراہم کرتی ہے عدالتیں، قوانین کیا کہتے ہیں. علی رضا، بہت شکریہ آپ کا. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. اس طریقے کے
والدین کے متعلق دو وقوعات پیش ہوئے ہیں بیک ٹو بیک کراچی شہر میں. ایک وقوع پیش ہوا ہے سرجانی تھانے کی حدود میں, جہاں پہ صرف اور صرف 40 گز کے تنازع کے اوپر بیٹے نے باپ کو اپنی وائف کے ساتھ اور چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ایک اور وقوع پیش ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ سچل تھانے کی حدود میں. یہ وقوع پیش ہوتا ہے جہاں پہ بیٹا جو ہے اپنے والد کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے. تشدد کا نشانہ بنانے کی وجہ صرف ایک عدد پلاٹ جو کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہوا ہے, اس کو چند گنڈا عناصر ساتھیوں کے ساتھ مل کر قبضہ کرنے کی نیت اور چیک بک چوری کر کے مختلف لوگوں کو جاری کرنے کی نیت سے اس نے یہ عمل پیش میں لے کر آیا. ٹھیک ہے, اس وقوع کے بعد متاثرہ جو شخص ہے جاوید, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, جس کے بعد ہم نے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے قانون نظر میں ہم نے ہائی اپ پولیس آفیسرز کو اپلیکیشنز موو کی, ملٹیپل اپلیکیشنز موو کریں, جس کے تحت پھر ہم نے ایک ویڈیوز بھی بنائی جس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی ایسٹ غلام اطہر محسر نے نوٹس لیا اور اپنی ٹیم ایس ایس پی کے سربراہی میں تھانہ سچل کو یہ ٹاسک دیا کہ اس واقعے کا قانونی پہلو دیکھتے عادل صاحب بہت اچھی کارروائی کی ہے ایسٹ پولیس نے. یقینی طور پہ جو فیملی جس ٹراما کا شکار تھی اپنے ہی بیٹے سے, اس کو کہیں نہ کہیں سکون ضرور ملا ہوگا. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, اب والدین بزرگ ہیں, کیا ایسی کوئی بیٹا اپنے والد کو اس بزرگی کی حالت میں جس نے اس کو اتنا بڑا کرا ہو, آج معاشرے میں کھڑے ہونے کی طاقت دی ہو, اس کو 1 منٹ میں گھر سے باہر نکال دے, بھلے اس کا گھر نہ ہو؟ قوانین کیا کہتے ہیں؟ قانون اس میں بہت سخت ہے. پہلے میں اس قانون پہ آنے سے پہلے میں اس 2 جملے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم کی روشنی میں, کیونکہ ایک ایسا موضوع ہے, اس میں قرآن پاک میں بھی چند صورتوں میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے, کیونکہ موضوع ایسا ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس میں اس کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ اس میں قرآن حکیم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ حقوق الوالدین جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. والدین کو حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا ایسے مقامات پہ جہاں عقیدہ, توحید, ایمان, اطاعت الہی, اطاعت رسول کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کا ذکر ہوا ہے تو وہ حقوق الوالدین کا ذکر ہوا ہے. اس میں مزید 2 چیزوں پہ اور آپ کو روشنی ڈالتا چلوں کہ سورۃ النساء میں بھی اور سورۃ الاسراء میں بھی اس بات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر زیر نظر موضوع کو بیان کیا ہے, جیسے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی, پھر اس کا جوڑ پیدا فرمایا, پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں میں تکلیف پھیلا دیا. اتنی کا ذکر قرآن حکیم میں بھی جا بجا ہر جگہ کیا. اچھا عادل صاحب, اب دیکھیں نا, بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیاتیں پڑھ کر بھی, سمجھ کر بھی, اور ایک نارمل چیز جو ہے انسانی عقل کو سمجھ میں آتی ہے وہ کر کے بھی انسانیت نہیں جاگ رہی. اب قانون جو ہے وہ کس طرح تحفظ فراہم کرے گا؟ ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہے, میں چاہوں گا کنکلوژن ایک قانون ہے اس میں, پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ 2021, جس میں سیکشن 3, سیکشن 4, سیکشن 5 اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں ساری اس میں چیزیں لکھی ہیں. اگر میں آپ کو سم اپ کر کے بتاؤں, پنشمنٹ دی ہوئی ہے اس میں فور ایویکشن. اگر والدین کو اس کے گھر سے نکالا جائے, چاہے وہ اس کی ملکیت میں ہو چاہے وہ رینٹڈ پرمیسز میں ہو, دونوں صورتوں میں اس کا حق بچوں کو دیا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اس گھر سے نکال سکیں. سیکشن 3 پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ 2021, اس میں کلیئر اس میں مینشن ہے کہ وہ نکال ہی نہیں سکتے, ایون رینٹڈ ہاؤس سے بھی نہیں نکال سکتے. سیکشن 4 پاور ٹو رائٹ ٹو ایوکٹ, مطلب والدین کو حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ بچوں کو گھر سے نکال سکتے ہیں, ایون وہ کرائے کے گھر پہ کیوں نہ رہتے ہو. اسی طرح ایک اور قانون ہے جو ایکٹ ہے مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف اولڈ پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزن ایکٹ 2019. جس طرح بچے والدین سے اپنی نابالغی کی عمر میں اپنی مینٹیننس طلب کرتے ہیں, اسی طرح والدین اپنی عمر درازی میں اپنے بچوں سے اپنا مینٹیننس مطلب اپنا خرچہ بنوا سکتے ہیں. یہاں پہ کلیئر کٹ وائلیشن اگر ہوتی ہے اس چیز کی تو اس میں 50,000 روپے تک کے جرمانہ اور 1 سال تک قید تنہائی کی سزا کم سے کم اس میں سینکشن کی گئی ہے. اور اس کا ٹرائل باقاعدہ پورا کا پورا 18 کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر مینشن کیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا اعظم خان صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا, اعظم خان صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب والد جو ہیں یہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے ان کا بدنصیب جو کہ اس طرح کرتا تھا ان کے ساتھ زیادتیاں, اب وہ بچوں کے ساتھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو اس میں ملزم ہیں ان کے جو ایک صاحبزادے ہیں
وہ اس میں ملزم ہے حسان، جو کہ اس گھر کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جب پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس ایک اسلحہ بھی برآمد ہوا. اس وقت وہ بہائنڈ دیوار ہے، اس سے مزید تفتیش جاری ہے. اس نے جو ہے کلیئر اپنے والدین کو یہ دھمکی دی کہ میں آپ کو بھی اور تمام بہن بھائیوں کو بھی مطلب یہ جان سے مار پکا دوں اس گا کے اوپر اگر تحقیقات ہوں گی اعظم خان صاحب، مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اسلحہ اور اس طرح کی حرکتیں کرنا تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی کرائم میں ملوث میرے خیال سے لگ رہے ہیں، کیونکہ اتنی آرام سے ایک عام آدمی اتنا اسلحہ اور اس طرح چیزیں کرنا، بندے گارڈ لے کے چلنا، یہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ پولیس نے تحقیقات میں کچھ بتایا، آپ کو پتہ چل سکا ہو کچھ؟ ابھی حالیہ تحقیقات میں اس کے جب تھوڑے سے بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آیا تو اس میں تفتیش میں اس نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس میں وہ لینڈ گریبنگ اور مختلف اس میں مختلف چیزوں میں یہ ملوث رہا ہے، جس کے ساتھ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے واجبات بھی ہیں جو اس کو پریشرائز بھی کرتے رہے. اس نے اور بھی لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں جس کے اوپر مزید تفتیش کر رہی ہے پولیس کہ اس پہ آیا اور کتنی ایف آئی آریں اور کتنی کمپلینیں موجود ہے. اس پہ بھی تفتیش جاری ہے. اس میں جیسے جیسے تفتیش بڑھتی جائے گی اس میں چیزیں سامنے آتی جائے گی. ابھی جو ایف آئی آر ہمارے کیس میں پولیس نے ایف آئی آر لانچ کیا ہے اس میں چند دفعات لگائے جس میں میکسیمم پنشمنٹ 7 سال تک کی موجود ہے، جس میں سیکشن 147، 149، 452، 380، 337، یہ ساری وہ دفعات ہیں جو گھر پہ قبضہ کرنے کی، تشدد کرنے کی اور چوری کرنے کی دفعات اس میں لگی ہے. جو عمل اس نے کیا وہی دفعات پولیس نے لگائی اور پولیس نے اس میں بروقت کارروائی کری ہے. میں پھر آپ کے توسط سے ڈی آئی جی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس وقوع کے اوپر ہماری درخواست کے اوپر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو ملزم کو گرفتار کیا جو بھی سلاخوں کے پیچھے ہے. بہت شکریہ محمد اعظم خان صاحب، ہمیں تفصیلات سے اپنے موقف سے اپنے کلائنٹ اور اس سچویشن کے اوپر آگاہ کر رہے تھے. کوشش صرف یہی ہے ناظرین کے شہر کے جو اہم ایشوز ہیں اس کو اٹھایا جائے، آپ تک پہنچایا جائے، اور جو مظلوم کی آواز ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بن سکیں تاکہ کسی نہ کسی کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم حل ہو سکے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا جب تک بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.